نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ میت کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ ہر انسان کو موت سے سابقہ پڑتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے لیے ایک نئے دن موت یقینی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ ایک اہم ترین مرحلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نعش کو گھر میں تو رکھا نہیں جا سکتا، یقیناً اسے کہیں نہ کہیں منتقل کیا جائے گا۔ تو اب اس بارے میں طریقے مختلف ہو گئے ہیں۔ پارسیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مردے کی نعش کو حرام خور پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو منٹوں میں سیکنڈوں میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ اور ہمارے برادر وطن ہندوؤں نے اپنے مردوں کی نعش کو آگ میں جلانے کا طریقہ اپنایا، جس کی راکھ کو دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے، لیکن تمام معروف آسمانی مذاہب کے یہاں مردوں کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ حادثہ قتل رونما ہوا، قابل نے حابیل کو مار ڈالا، تو حیران ہوا کہ بھائی کی نعش کو کہاں ٹھکانے لگائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کوے کو بھیجا، جس نے اپنے عمل سے اسے دفن کا طریقہ بتایا۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ترجمہ: پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کو جو کوریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا اے افسوس، مجھ سے اتنا ہو سکا، افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔ پھر پچھتانے لگا۔ اسی وقت سے اموات کی تدفین کا سلسلہ جاری ہوا، اور یہ طریقہ ضرورت، ماحول، عزت اور تکریم ہر اعتبار سے عین مناسب تھا۔ چنانچہ اسلام جو دینی فطرت ہے اور انسانیت کے احترام کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو نہ صرف یہ کہ تدفین کا حکم دیا، بلکہ نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین اور پھر نماز جنازہ کے مسائل واضح طور پر بتائے ہیں۔ اموات کے بارے میں اسلامی ہدایات انتہائی روشن اور حد درجہ قابل قدر ہیں۔ اسلام نے مرض الموت سے لے کر تدفین تک ہر طرح کی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے احکامات دیے ہیں، جس میں ہر سطح پر انسانیت کے احترام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اسلام کی نظر میں انسانی بدن انتہائی قابل احترام ہے، زندگی میں بھی اس کا احترام کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس کی بے وقعتی سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا، یعنی جس طرح سے ایک زندہ انسان کو ہڈی ٹوٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسلام نے یہاں تک مردوں کے احترام کی تلقین کی ہے کہ کسی قبر پر بیٹھنے تک کو نہایت ناپسند سمجھا گیا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے،
یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اس لیے الغرض اسلام کی بے نظیر تعلیمات زندگی اور موت کی ہر حالت میں انسانیت کے احترام کی تلقین کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زندہ انسان کی اور مردے کے بھی اتنی عزت کریں جتنی کی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔